بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ محمدیہ اہل حدیث خانپور کی بنیاد بطل حریت حضرت علامہ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1980 کی ابتدا میں رکھی اور اس کا سنگ بنیاد امام کعبہ فضیلت الشیخ امام عبداللہ ابن سبیل نے خانپور کی سرزمین پر تشریف لا کر 1984 میں رکھا۔ ابتدا میں ایک چھوٹے سے مدرسہ کی شکل میں آغاز کرنے والے جامعہ نے حضرت قاری صاحب اور مخلص احباب جماعت کی انتھک محنت، جہد مسلسل اور خلوص کی وجہ سے ایک عظیم جامعہ اور قرآن و حدیث کی تعلیم کے فقید المثال ادارے کی حیثیت سے ملک گیر شہرت حاصل کر لی ہے، جہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں ہمہ وقت بلند ہو رہی ہیں۔ جامعہ محمدیہ خانپور میں شعبہ تحفیظ القرآن، تجوید القرآن، درس نظامی اور سکول و کالج کی جدید تعلیم عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق دی جا رہی ہے۔ لوگوں کو اس بات پر قائل کیا تھا علی قراءۃ واحد، قرآن کو ایک ہی صورت میں پڑھا جائے۔ یجعلون اصابعہم آ رہا ہے، یجعلون کی جمع کی جو ضمیر ہے وہ چونکہ انہی کی طرف لوٹنی ہے۔ اس سال جامعہ میں تحفیظ القرآن اور درس نظامی کے 600 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں، جبکہ امثال فارغ التحصیل ہونے والوں میں 25 حفاظ طلباء و طالبات، 28 عالم طلباء و طالبات شامل ہیں، جن کو انتہائی قابل اور محنتی اساتذہ زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ طلباء اس کے ساتھ ساتھ سکول اور کالج کی تعلیم FSc تک حاصل کر رہے ہیں۔ Imagination of poets and travelers. It was this land that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Mecca, which is about 50 miles from the Red Sea. جامعہ میں زیر تعلیم طلباء کی تعلیم و تربیت عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق کی جا رہی ہے۔ طلباء کو 20 کمپیوٹرز پر مبنی جدید لیب میں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق کمپیوٹر کی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں جامعہ میں ملٹی میڈیا کے ذریعے طلباء کو تقریر، تدریس کی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ طلباء جدید طریقہ تعلیم سے بھی استفادہ کر سکیں۔ یہ سب کچھ آپ کے فائدے میں ہے اور یہ آپ کو بتلانا ہے کہ کس طرح آپ نے مسلک حق کی تبلیغ و ترویج کرنی ہے اور کس جرأت کے ساتھ اپنے مسلک کو اور اپنی دعوت کو آگے لوگوں تک پہنچانا۔ مسلمان بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے اور ان کی دینی تربیت کے لیے جامعہ محمدیہ للبنات سرگرم عمل ہے۔ جامعہ میں موجود زیر تعلیم طالبات کی تعداد 300 کے قریب ہے، جس میں 200 طالبات جامعہ کے ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں۔ جامعہ محمدیہ خانپور کے زیر اہتمام 50 سے اوپر مساجد میں نماز جمعہ اور مقامی بچوں کی تعلیم کا عمل جاری ہے۔ صرف خانپور شہر میں 10 کے قریب مساجد جامعہ کی زیر نگرانی ہیں اور اس کے تمام مصارف بفضل اللہ جامعہ برداشت کر رہا ہے، جبکہ نئی مساجد کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے۔ فی الوقت جامعہ کے زیر اہتمام 4 مساجد زیر تعمیر ہیں، جبکہ کئی نئی مساجد کے منصوبے زیر غور ہیں۔ جامعہ میں طلباء کی صرف تعلیمی ہی نہیں بلکہ فکری، ذہنی، اخلاقی اور جسمانی تربیت کا بھی مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔
طلباء کی فجر کے بعد تلاوت اور ورزش کو یقینی بنایا جاتا ہے، جبکہ طلباء کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور انہیں پالش کرنے کے لیے مابین تقریری مقابلوں، چوری چکاری اور چنگو چدل کے بازار ہر طرف ہر وقت گھر میں رہتے تھے. وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی. وہ لوگ جاتا ہوا اور اپنے فلسطین میں نحو ابناء اللہ کا نعرہ لگا کر تحریری سرگرمیوں، صفائی کے مقابلوں اور دیگر غیر نصابی سرگرمیوں کا تسلسل سے انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ طلباء مستقبل کے لیے ہر طرح سے خود کو تیار کر لیں. جامعہ محمدیہ اہل حدیث صرف تعلیم و تدریس تک ہی محدود نہیں، بلکہ حضرت قاری صاحب کی مساعی جمیلہ سے اب ایک بھرپور تحریک میں بدل چکا ہے. جامعہ کے زیر اہتمام شعبہ خدمت خلق بھرپور طریقے سے سرگرم عمل ہے، جس کے تحت بیواؤں، یتیموں کی مالی امداد، مستحق جماعتی افراد کی مالی اعانت اور دیگر اخراجات کیے جاتے ہیں، جبکہ حضرت قاری صاحب کے اہل خانہ اور ساتھیوں نے ان کے صدقہ جاریہ کو قائم رکھنے کے لیے قاری عبدالوکیل صدیقی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آغاز کیا ہے. اس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام میڈیکل کیمپ، واٹر فلٹریشن پلانٹ، طلباء کی اعانت اور دیگر سرگرمیاں جاری ہیں. جامعہ محمدیہ اہل حدیث خانپور کے شعبہ تبلیغ کے زیر اہتمام بھرپور تبلیغی سرگرمیاں پورا سال جاری رہتی ہیں اور دوران سال سالانہ سیرت کانفرنس، تقریب تکمیل بخاری شریف، رمضان المبارک کے دروس، مختلف سیمینارز اور دیگر تبلیغی پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ دعوت دین حق کو بھرپور طریقے سے پھیلایا جا سکے. جامعہ محمدیہ اب صرف ایک ادارہ ہی نہیں بلکہ ایک بھرپور تحریک کی صورت اختیار کر چکا ہے، جس کے فیض یافتگان پورے ملک، پاکستان اور بیرون ملک تک دینی اور دعوتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور جامعہ کے معاونین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. میرا نام حبیب الرحمان ہے. حبیب الرحمان ولد عبد الرحمان کلر والی ضلع مظفر گڑھ سے تعلق ہے. 1994 میں یہاں ہم آئے تھے اور 2000 میں فراغت ہوئی. الحمدللہ استاد محترم حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی مشفق استاد بھی تھے اور حقیقی والد کے بعد وہ روحانی والد بھی تھے، کامل صفات کے مالک بھی تھے. کبھی انہوں نے زندگی میں ہمیں حبیب کے نام سے نہیں پکارا بلکہ حبیب الرحمان صاحب یا مولوی حبیب الرحمان، یعنی ایک والد بھی اپنے بیٹے کا نام کبھی کبھار مکمل نہیں کہہ سکتا، لیکن استاد محترم ہمیشہ مکمل ناموں سے اپنے طلباء کو بلاتے تھے اور اتنا محبت کرتے کہ اپنی حقیقی اولاد سے بھی اتنا محبت نہیں کرتے تھے. اپنی روحانی اولاد کے دکھ میں، دکھ درد میں، خوشی میں، غمی میں، ہر معاملات میں وہ شریک بھی رہتے تھے، پوچھتے بھی رہتے تھے اور رابطہ اور دعا کی اپیلیں بھی کرتے رہتے تھے. الحمدللہ انہی کی ہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ فراغت کے فوراً بعد 10 سال تک ڈیرہ غازی خان میں مرکز توحید کے اندر صحیح مسلم پڑھانے کا اللہ نے موقع دیا ہے. فراغت کے فوراً بعد اتنی بڑی مسند میں پر بیٹھنا یہ استادوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے. اس کے بعد آج کل 2 سال سے سعودی عرب کے اندر وزارت شؤون اسلامیہ کے تحت مکتب دعویٰ للجالیات کے رات الحمدللہ دعوت کے کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو، ہماری اس تبلیغ کو استاد محترم کے لیے، حقیقی اور روحانی والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قاری طاء اللہ خان السبیل ہے. ہمارا ایک ادارہ ہے مرکز القدوس کے نام سے، جو کہ قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت میں کام کر رہا ہے. یہ ہمارا ادارہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصی شفقت اور ان کے حکم پر اور ان کی توجہ پر یہ قائم کیا گیا ہے. قاری صاحب نے
میری بہت زیادہ تربیت کی ہر حوالے سے، بلکہ جب میں ان کے پاس پڑھنے آیا تھا تو میری مالی پوزیشن بھی اتنی نہ تھی کہ میں اپنا خرچہ بھی افورڈ کر سکوں۔ قاری صاحب نے میری مالی سپورٹ بھی کی اور ساتھ ساتھ مجھے تربیت بھی کرتے رہے، پڑھاتے بھی رہے اور ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہے کہ بیٹا آپ نے دنیا میں کام کیسے کرنا ہے، اور فرماتے جہاں بھی اللہ آپ کو موقع عطا فرمائے آپ نے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا رات دن ایک کر دینا ہے۔ اور الحمدللہ قاری صاحب کی دعائیں اور ان کی تربیت ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم جیتے جی جس طرح قاری صاحب نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہے، انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب العالمین قاری صاحب کو اپنی جزاؤں سے نوازے، اور ان کے جو رفقا ہیں رب العالمین ان کو بھی اپنی خیر و برکت سے نوازے، ان کا یہ گلشن سجایا ہوا ہرا بھرا رہے تا قیامت آباد و شاد رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جامعہ کے موجودہ انتظام کی نگرانی حضرت قاری صاحب کے بڑے صاحبزادے حافظ عامر صدیقی کر رہے ہیں، اور ان کا ساتھ حضرت قاری صاحب کے بے لوث اور تربیت یافتہ رفقا دے رہے ہیں۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کے اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے، اور یہاں سے ہمیشہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں تا قیامت بلند ہوتی رہیں۔ مالک کائنات اس عظیم گلشن کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، اس کو شریروں کے شر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ یہاں سے تا قیامت دعوت حق کے دائی اور مبلغ تیار ہوتے رہیں، اور حضرت قاری صاحب اور اس جامعہ کے معاونین کے لیے رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ بنے رہیں، آمین۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ انکا انت الغفور الرحیم، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، آمین یا رب العالمین۔